بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام برکت رمضان میں ہوں امتیاز علی رند۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یعنی اور وہ اپنے دل کے خلوص پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے الخصم، جھگڑے کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ اب جو شخص کج بحث، ہٹ دھرم اور ظالم ہو، قرآن نے اس ایسے شخص کو الد الخصام کہا ہے، یعنی سخت جھگڑالو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں گے۔ آپ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دو سبق مل رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا برا شخص آتا ہے، ایسا بدتمیز شخص آتا ہے، ایسا جھگڑے کرنے والا شخص آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ جو بھی شخص بد کلام ہوگا، جھگڑالو ہوگا اور ہٹ دھرم ہوگا اور بحث کرنے والا ہوگا، تو ایسے شخص سے لوگ بھی دور بھاگیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، خود کو دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ خود پہ قابو رکھو، خود کو جھگڑالو مت بناؤ، کیونکہ جو جھگڑالو شخص ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جو جھگڑالو بندوں سے دور رہتا ہے اور جھگڑے سے ہی دور رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ حق پر بھی ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کیا بشارت فرمائی ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کا بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیار بھرا طریقہ، محبت بھرا طریقہ کہ جنت میں اس کا گھر کا ضامن، یعنی جو حق پر بھی ہو اور جھگڑے کو چھوڑ دے اور سب سے اعلیٰ قسم
کا جو شخص ہے جس کا ضامن اللہ کا حبیب ہے وہ خوش نصیب شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو طریقہ ہے، پیار بھرا طریقہ ہے، محبت بھرا طریقہ ہے، ہمیں اس سے اپناتے ہوئے نہ کہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے میں پڑ جائیں، اور جھگڑالو شخص اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا طریقہ، نرمی سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں، پیار سے گفتگو کریں اور ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائیں، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔